ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ میری طرف سے آپ تمام مسیحی بہن بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام، اور میرا نام پاسٹر نعیم عنایت، اور آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 59 کی چند آیات دیکھیں گے، اور اس پورے زبور کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس پورے زبور کی ٹوٹل 17 آیات ہیں، لیکن ہم ان کے بیچ میں سے میں کچھ تلاوت کروں گا، اور آپ ضرور اس کو سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ خداوند کے کلام میں زبور 59 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، آئے میرے خدا مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا۔ یہ زبور 59 کی پہلی 2 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جب ہم اس زبور کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو یہ جو زبور ہے یہ اس وقت داؤد نے لکھا جب سول اپنے لوگوں کو اس کے پیچھے، اس وقت جب داؤد اس کے حضور سے بھاگا اور سول نے بادشاہ ہوتے ہوئے داؤد کے پیچھے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ وہ اس کا گھیراؤ کریں اور پھر اس کو مار ڈالیں۔ آج بھی ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جیل سے بھاگتے ہیں انہیں اشتہاری یا وانٹڈ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے بالکل داؤد بھی سول کے لیے وانٹڈ ہے، وہ اشتہاری ہو چکا ہے، کیونکہ نہ صرف اس کو پکڑنے کا یہاں پر حکم دیا جاتا ہے بلکہ اس کو یہ بھی حکم دیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو سول حکم کرتا ہے کہ اسے جہاں دیکھیں وہیں اسے مار ڈالا جائے۔ اور جب ہم اس زبور کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ زبور اسی وقت میں جب داؤد بھاگا ہوا ہے، جب داؤد مفرور ہے اور جب داؤد اپنی جان چھڑاتا ہے، بچاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد ایک جگہ پر جب چھپ جاتا ہے تو پھر وہاں وہ ایک دعا کرتا ہے، اور زبور 59 جو ہے یہ بھی حقیقت میں ایک دعا کے طور پر لکھا گیا، کیونکہ پہلی آیت میں لکھا ہے، آئے میرے خدا مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، اور اکثر ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم ان الفاظ سے ہی اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، اس زبور کے شروع میں ہی چند آیات کے اندر بہت دفعہ اس چیز کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آئے میرے خدا مجھے چھڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر کسی کے ہاتھوں میں یا کسی کے پلان میں یا کسی کے قبضے میں وہ دیکھتا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے دوسری آیت کے پھر شروع میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بدکرداروں سے چھڑا، اور پھر دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اپنے اندر دباؤ محسوس کرتا ہے، اور اس لیے وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے خدا تو مجھے چھڑا، اے خدا تو مجھے بچا۔ اور پھر جب ہم اس پورے زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 7ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داؤد کے پیچھے ہیں اور جو اس بات کے لیے بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ داؤد کو مسا کر دیا گیا ہے اگلا بادشاہ ہونے کے لیے، اور داؤد ایک طرح سے خدا کی طرف سے بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اب جو لوگ ہیں وہ اسے بادشاہ نہیں مانتے، وہ اسے اپنا بادشاہ قبول نہیں کرتے، اور وہ کہتا ہے ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کون سنتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی بالکل نہیں سنتے، وہ خدا کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ داؤد کے اس عہدے کو، اس کی اس ترقی کو، اس کی اس سربلندی کو، سرفرازی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو خدا نے انہیں دی ہے۔ پر اے خداوند تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا۔ اب یہاں پر اس کی دعا کا ہمیں ایک اور پہلو ملتا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے، اب وہ درخواست جو پہلی آیت میں وہ درخواست کے طور پر دعا کو شروع کرتا ہے، التجا کے طور پر شروع کرتا ہے، مناجات کے طور پر شروع کرتا ہے، لیکن 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے پر اے خداوند۔ اب اس آیت میں اس کا ایمان نظر آتا ہے، اور وہ ایمان جو کامل ہے، وہ ایمان جو اندیکھا ہے، وہ ایمان جو اندیکھی چیزوں کا ثبوت دیتا ہے، وہ ایمان یہاں پر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اے خداوند تو ان پر ہنسے گا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس سب کچھ کے بعد جب تو ان پر ہاتھ بڑھائے گا، جب تو ان پر ہاتھ چلائے گا، تو اے خداوند تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا، ان قوموں کو جو میرے پیچھے ہیں، وہ لوگ جو میری جان کے خواہاں ہیں۔ اور بہت دفعہ داؤد خدا کے سامنے اپنی ضرورت، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کی ضرورت کیا ہے۔ داؤد کو ضرورت ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، داؤد کو ضرورت ہے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اپنی جان کو آزاد دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس عہدے پر دیکھنے کے لیے جہاں پر خدا اسے رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا داؤد کی صرف یہی ضرورت ہے؟ کیا داؤد صرف اسی کے لیے ہی دعا کر رہا ہے کہ اے خداوند مجھے بچا؟ کیا بچنا ہی صرف بچنا ہی اس کی ضرورت ہے؟ اپنے دشمن کے ہاتھ سے چھوٹنا ہی اس کی ضرورت ہے؟ حقیقت میں اس کی ضرورت ہے کیا؟ اس کی ضرورت صرف بچنا ہی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت یہ بھی ہے کہ جو مقصد اس کی زندگی میں خدا نے رکھا ہے وہ اس کی زندگی میں پورا ہو۔ بہت دفعہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بہت دفعہ ہم دعائیں کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید میری دعا خدا تک نہیں پہنچتی۔ لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید خدا مجھے بھول گیا، شاید خدا نے مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا، یا خدا میری دعا کو سنتا نہیں ہے۔ ہم بہت سے الزامات خدا پر لگاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری وہ دعا، ہمارے وہ الفاظ جو ہم خدا تک لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہمارے وہ الفاظ، ہماری وہ دعائیں وہ خدا کو پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری دعا خدا تک پہنچتی نہیں ہے۔ بے شک اور بھی بہت سارے وسیلے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دعا خدا کے معیار کی نہیں ہوتی، ہماری دعا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں صرف یہی نہیں مانگنا کہ خداوند مجھے یہ بھی دے دے، خداوند مجھے یہ بھی مل جائے، خداوند مجھے بچے بھی مل جائیں، خداوند مجھے گھر بھی مل جائے، خداوند مجھے کاروبار بھی مل جائے۔ لیکن کیا ہم صرف خدا کی طرف اپنی ضرورتوں کے لیے ہی دیکھتے ہیں؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا خدا میری شفقت سے میرا پیش رو ہوگا، خداوند مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا، ان کو قتل نہ کر مبادا میرے لوگ بھول جائے۔ اے خداوند آئے میری سب پر اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ اور اس آیت میں جو 11ویں آیت ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند آئے میری سب پر اپنی قدرت سے ان کو کیا کر، پراگندہ کر کے پست کر دے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت صرف اور صرف خدا سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس ساری دعا کے بعد ہم اس کا انجام دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح اسے موقع بھی دیتا ہے کہ وہ جائے، سول کے پاس جائے اور اس کو قتل کر دے۔ وہ شخص جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، جو اسے مارنا چاہتا ہے، خدا داؤد کو موقع دیتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر اس کو مار ڈالے۔ لیکن داؤد ایسا نہیں کرتا۔ کیوں ایسا نہیں کرتا؟ اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اپنے انصاف کے لیے، اپنے انجام کے لیے، اپنے بدلے کے لیے صرف اور صرف وہ زندہ خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب وہ زندہ خدا کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر صرف بدلہ نہیں چاہتا، وہ صرف چھٹکارا نہیں چاہتا، وہ صرف بچاؤ نہیں چاہتا،
بلکہ وہ اس سب کچھ کے اوپر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہو۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، جتنے دیکھنے والے ہیں، اگر ہم صرف چیزوں کے لیے خدا کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو شاید وہ چیزیں ہمیں مل بھی جاتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ ہم خدا سے بہت دور ہو جاتے ہیں، یا خدا ہم سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم خدا کی طرف صرف چیزوں کے لیے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کی طرف صرف اس لیے دیکھے کہ اس کا باپ اس کی ضرورتیں پوری کرے، تو آپ سوچیں کہ باپ جب بچے کے اندر اپنی محبت کو محسوس نہیں کرے گا، اس کی آنکھوں میں، اس کے لفظوں میں، اس کی فیلنگز میں جب وہ محبت محسوس نہیں کرے گا اپنے لیے، تو وہ کتنی دیر دے سکے گا؟ کتنی دیر وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ زیادہ دیر تک نہیں۔ وہ ایک وقت آئے گا جب وہ غم کرے گا، جب وہ دکھ کرے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہم کس ضرورت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم کس ضرورت کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ ہم کس ضرورت کے لیے خدا کا کلام پڑھتے ہیں؟ آج ہمیں داؤد بادشاہ یا داؤد نبی یا داؤد جب لڑکا ہی ہے تو وہ کس ضرورت کو خدا کے سامنے رکھتا ہے؟ وہ حقیقت میں اس ضرورت کو خدا کے سامنے رکھتا ہے کہ اے خداوند، بے شک مجھے تو نے چھڑانا ہے، بے شک تو نے ہی مجھے بچانا ہے، لیکن خداوند اس کے ساتھ ساتھ مجھے تیری بھی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی ضرورت کو دیکھیں کہ میری ضرورت کیا ہے۔ اگر ہماری ضرورتیں صرف اور صرف مانگنے کے لیے ہی ہیں تو پھر یہ ہماری ضرورتیں نہیں ہیں۔ ہماری ضرورت کچھ اور ہے، اور وہ ضرورت ہے خدا۔ اگر ایماندار کے اندر، اگر خدا کے لوگوں کے اندر خدا ہے تو پھر ضرورتیں پوری ہوئی، ہماری ضرورتیں نہیں ہیں۔ ہماری ضرورت کچھ اور ہے، اور وہ ضرورت ہے خدا۔ اگر ایماندار کے اندر، اگر خدا کے لوگوں کے اندر خدا ہے تو پھر ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا خدا ہے۔ اور آج کے دور میں ہماری ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کریں، تو یہ ساری چیزیں پھر خدا نے، اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب ہم اپنے بچنے کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جب تک ہم اس زمین پر رہتے ہیں، ہم بھی آج ایک دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں مارنا چاہتا ہے، وہ بھی ہمیں فنا کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ہمیں ہمیشہ کی آگ میں، ہمیشہ کی موت میں ڈالنا چاہتا ہے، بھیجنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، ہم ان ساری چیزوں سے بچ چکے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ ہمارے خدا نے ہمیں ان ساری چیزوں سے، ہمیں ہمیشہ کی موت سے، ہمیشہ کی آگ سے، ہمارے خدا نے ہمیں پہلے سے ہی بچا دیا ہے۔ اب ہمیں بچنے کے لیے دعا نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس لیے دعا کرنی ہے کہ اے خداوند، اب مجھے تیری ضرورت ہے۔ خداوند، اب تو سب سے بڑی میری تو ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو میں اپنے دشمن کے سامنے میں کھڑا رہ سکتا ہوں، میں اپنے دشمن کو ہرا سکتا ہوں، میں اپنے دشمن پر غالب آ سکتا ہوں۔ آج ہماری ضرورت دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آج ہماری ضرورت ہمارا زندہ خدا ہے۔ آج ہماری ضرورت خدا کا پاک روح ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں دلیری دیتا ہے، جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے، جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آج ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ اگر آج مجھے اور آپ کو خدا کی ضرورت ہے تو پھر یہ سب کچھ جس کے بارے میں ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔